عزیزو، وقت کا تقاضا 11:10 تو ہو چکے ہیں۔ چونکہ دیہات کا ماحول ہے، لوگ بہت جلد سوتے ہیں، بہت جلد اٹھتے ہیں، اسی لیے دیہاتوں میں برکت ہے کہ آپ کا جاگنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے اور آپ کا سونا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، یہی حضور کا فرمان ہے۔ شہروں میں اگر دنیا میں کرونا وائرس ہے نا، تو شہروں میں یہ بھی وائرس ہے کہ جو سونے کا ٹائم ہے اس وقت جاگتے ہیں اور جو جاگنے کا وقت ہے اس ٹائم میں سوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نظام کو الٹ کر دیا ہے، اس لیے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ یہ ہم کو سمجھاتا ہے میرے نظام کو نہ چھیڑو، ورنہ ایسا نظام الٹ کر دوں گا کہ تم کبھی بھی زندگی بھر بھی اس نظام کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا لپٹ گئی ہے ایک وائرس کے اندر اور کوشش کر رہی ہے، مگر 2 سال ہونے کو ہے، ابھی تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا مکمل طور پر۔ پہلے تھا ایک لہر، جب دیکھا کہ کچھ ویکسین بن گئی، اللہ نے دوسری لہر دے دی، پھر تیسری کا شوشہ پڑ گیا، اب چوتھی لہر کا شوشہ پڑ گیا ہے۔ قطع نظر اس کے، میں نے بہت دفعہ اپنے علاقوں میں لوگوں کے اجتماعات پر یہ بات کہی ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہم 4 بندے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یہ جی ایک سازش ہے، یہ خود بنایا گیا ہے، یہ بس فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کتنا کا فنڈ لے لیں گے، اور جو دے رہے ہیں کیا ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ 2 6 سال تک یہ دیتے ہی رہیں گے؟ دوسری بات، 1-2 ملکوں کا مسئلہ ہو تو ساری دنیا اندھی ہے کہ وہ اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ کینیڈا سے لے کر آخری لمحے تک پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے۔ بولیے آپ میں تو پھر یہ کچھ لاک ڈاؤن ختم ہے، ہو گئے لگ گئے، ہو گئے لگ گئے، 2 سال ہو گئے ہیں کینیڈا کے اندر، ابھی تک لاک ڈاؤن مکمل طور پر لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، ہماری قوم نے وائرس کو سمجھا ہی نہیں ہے، سیریس لیا ہی نہیں تھا یا نہیں تھا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ میں آپ کو دلیلیں دے کر نہ منوانا چاہتا ہوں اور نہ دلیل کے بغیر اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، 4 بندے بیٹھ کر کبھی نہ اس میں بحث کریں کس نے پیدا کیا ہے، بس یہی سمجھ لیں یہ شوشہ بھی صحیح، یہ انسان جو آپس میں ذہنی طور پر بھی جکڑے گئے ہیں، تو جب تک حکم خدا نہ ہو کبھی انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ آزمائشیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھیڑا ہے، اللہ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج دیہاتوں میں نیو جنریشن ہے، میں ابتداً آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ موضوع بھی آپ نے بڑا پیارا رکھا ہے کہ فکر حسین، یہاں جیسے ذکر حسین چلتا ہے تو یہ اچھا نام ہے کہ فکر حسین۔ تو نوجوانوں، آپ کے لیے خاص طور پر یہ بھی فکر حسین کی ایک نشست کے اندر ایک سبق ہے۔ اگر آپ کے بڑے کامیاب تھے تو سوچو ان کی کامیابیوں کا راز کیا تھا، ان کی کامیابیوں کا راز کیا تھا۔ یہ تہجد پڑھتے تھے، اٹھتے تھے۔ آج بھی آپ کی بڑی مائیں، دادیاں، نانیاں، یہ جب آپ سونے کے وقت ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ اب یہ وائرس آ گیا ہے نا، یہ ہر جگہ پہنچ گیا، کیبل پہنچ گئی، یہ وہ چھجا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈش انٹینا پہنچ گیا ہے۔ ساری رات پوری دنیا عجیب و غریب، فحش بھی ہو، اچھے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں، آپ نے اپنے دیہاتوں کا بیڑا غرق نہیں کرنا، یہ سمجھ لینا اگر یہ آباد ہیں، ان میں برکت ہے، تو یہ آپ کے آباء و اجداد کی نماز تہجد کا صدقہ ہے۔ یہ رات کو جلد سوتے ہیں عشاء پڑھ کے، اور فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں۔ ابھی بھی کتنے دیہاتوں میں گھر ہیں کہ خواتین قرآن پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیماری ان پر اثر انداز ہو جائے
اور ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور آزمائش کی طرف ہم چلے جائیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اپنے وقت پہ سو جائیں۔ ایسی